أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حب دنیا سے تو بچا یا رب. حب دنیا سے تو بچا یا رب. عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. کر دے حج کا شرف عطا یا رب. کر دے حج کا شرف عطا یا رب. سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب. سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب. کاش لب پر میرے رہے جاری. کاش لب پر رہے جاری. ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب. ذکر
آٹھوں پہر تیرا یا رب طغیانیاں گناہوں کی طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب پار نیا میری لگا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ اللہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب نیم جا کر دیا گناہوں نے نیم جا کر دیا گناہوں نے مرض عصیان سے دے شفا یا رب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی کرم کر کرم یا الہی نیم جان کر دیا ہونے مرض عصیان سے دے شفا یا رب کس کے در پر میں جاؤں
رب قبر میں گپ اندھیرا ہے مولا قبر میں گپ اندھیرا ہے روشنی ہو گئے رضا یا رب جس کسی نے کہا دعا کرنا اس کا پورا ہو مدعا یا رب کر دے جنت میں تو جوان ان کا کر دے جنت میں تو جوان ان کا اپنے عطار کو عطا یا رب اپنے عطار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج 27 رجب المرجب ہے اور رات الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے شب معراج اجتماع کے اندر کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت حاصل کی پاکستان اور بیرون ملک کے اندر بھی الحمدللہ کثیر عاشقان رسول نے ان اجتماعات میں شرکت کی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان اجتماعات کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور ان اجتماعات کے اندر جو خوش نصیب حاضر ہوتے ہیں تو کئیوں کی بگڑی بن جاتی ہے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی گھریلو پریشانیاں
ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ان اجتماعات میں شرکت کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہیں. اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری حکایت سنتے ہیں. اور یہ آج دعوت اسلامی کا یہ انداز نہیں ہے کہ اجتماعات جو رکھے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کے نیک اجتماعات رکھا کرتے تھے. ان میں واعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی، اور کئی لوگ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ، بڑی پیاری کتاب امیر اہل سنت نے اس کو پڑھنے کا بھی عطا فرمایا ہمیں، جنت کا راستہ. تو نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے. اس کے اندر حکایت نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت نیک شخص بزرگ گزرے ہیں. آپ نے ایک اجتماع کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے ارشاد فرمایا، کوئی آیت پڑھو. اس نوجوان نے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے. یہ آیت مبارکہ جب اس نوجوان نے تلاوت کی تو حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تلاوت کو سن کر ارشاد فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا. بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے. ان کے جسم بھوجل، چہرے کالے اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی. وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے. فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے کہیں گے، کبھی فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے. ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے. اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے اور نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے. یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی بہت روئے اور ایک آہ سرد دل پردرد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا. یہ کہہ کر پھر رونے لگے. اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہ ہو سکے گا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں خدائے باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، آہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی. یہ کہہ کر وہ رونے لگا. کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں گناہگار
توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مولا مجھے قبول فرما لے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بیماری کی حالت میں گزار کر موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، مجھے حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خوش نصیب کس قدر وہ نوجوان، اس پر ہماری جان قربان، کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اس کو فائدہ اس کو ملا۔ ہم بھی بیٹھتے ہیں، اجتماعات میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن ہمارا رونا، ہماری توبہ کرنا، ہمارا اپنے گناہوں پر نادم ہونا کس طرح ہوتا ہے؟ نوجوان نے توبہ کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑایا تو اس توبہ پر استقامت بھی اس کو ملی۔ ہم بیٹھتے ہیں، بظاہر اپنے ہاتھ منہ پر مارتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، نیک اجتماعات میں بیٹھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے، حاضرین کو، ناظرین کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توبہ یہ انسان کو کس قدر بلند مقام عطا فرماتی ہے، یہ توبہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ جس کو نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا، میری ذات بے نیاز ہے، اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ توبہ کر لے انسان، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے نادم ہو جائے، رجوع کر لے، اللہ رب العالمین اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ امیر سنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، پے تاجدار حرم یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مجھے نیک انسان بنایا الہی، مجھے نیک انسان بنا
النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین کا کروڑ احسان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول عطا فرمایا کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کا وہ انداز۔ ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ کو میں روایت سناتا ہوں، یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، صرف عاشقان رسول نہیں بیٹھتے بلکہ صحابہ کرام بھی بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہر جمعرات کو کہاں حاضر ہوتے ہیں؟ مدنی مراکز کے اندر، جہاں پر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ان اجتماعات کے اندر الحمدللہ بیانات ہوتے ہیں، اور بیانات کے اندر کئی عاشقان رسول ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ نوجوان جو پہلے مسجدوں سے دور بھاگا کرتے تھے، وہ نوجوان جو پہلے ماں باپ کے نافرمان تھے، وہ نوجوان جو فلموں ڈراموں کے شوقین تھے، وہ نوجوان جو پہلے گناہوں کے انبار، گناہوں کے گڑھوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے تھے، ان اجتماعات کی برکت سے، مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ انہیں توبہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ جو پہلے مسجدوں سے دور تھے اب مسجدوں کے امام بنے، لوگوں کو مسجدوں کے قریب لانے والے بنے، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بنے۔ اور یہ اجتماعات کتنے بابرکت ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کو خیرہ یعنی چکا چوند، حیران و پریشان کر دے گا، لوگ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے صحیح طریقے سے۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون خوش نصیب ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ مختلف قبائل، بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں، اجتماعات کو دیکھیں، بظاہر ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن جب اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، تو ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ نہ جانے کب اسے ایک دوسرے کو جاننے لگے، کب سے ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ میرے آقا فرماتے ہیں، اور فرمایا جیسے قبائل، یہ مختلف قبائل بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجور چنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے ان عاشقان رسول پر کہ جو ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری آگے روایت موجود ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے، میں مختصر آپ کو روایت سنا دیتا ہوں۔ بڑی پیاری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ساتھ میرے رب نے مجھے صبر کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے، عاشقان رسول اجتماعات کے اندر بیٹھنے والے عاشقان رسول خوش ہو جائیے، یہ کس قدر خوش نصیب لوگوں کا گروہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ملائکہ بھی بیٹھتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد کی ہم نے بھی تیری حمد بیان کی، تو ہمارا رب عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا۔
وہ عرض کرتے ہیں مالک، اے مالک، ان میں ایک گناہگار بندہ تھا، بہت گناہگار بندہ تھا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے پاس ان اجتماعات کے اندر بیٹھنے والا کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اجتماعات کی برکت عطا فرمائے اور ان اجتماعات کے اندر خود بھی اور دوسرے عاشقان رسول کو بھی لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سرتاپ تصویر غم یا الہی، فقط تیرا طالب ہوں، ہرگز نہیں ہوں طلبگار جاہو حشم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شرف حج کا دے دے چلے قافلہ، پھر میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے نبی کا حرم یا الہی، عطا کر مجھے
اپنا غم یا الہی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے مولا، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے. نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش مولا، بے سبب بخش مولا، بے سبب بخش، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. اے مالک مولا عز و جل، اے پروردگار عالم، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مالک مولا، تجھے اپنے ان نیک بندوں کا واسطہ مالک مولا جن کے ہاتھ اٹھانا تیری بارگاہ میں قبول ہو، جن کا مانگنا مولا تیری بارگاہ میں مقبول ہو. اے پروردگار ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا اپنی رضا عطا فرما. اے مولا عز و جل ایسی رضا عطا فرما جس میں کبھی بھی ناراضگی نہ ہو. اے مالک مولا عز و جل ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مالک مولا تجھے ماہ رجب المرجب کا واسطہ، اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کی بے حساب مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی